آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی شخصیت کی جن کا نام اکثر آپ دیکھیں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ جڑا نظر آتا ہے۔ قصور کے آخری افغان حکمران نواب قطب الدین خان۔ جی ہمارے پاس ذرائع مختلف ہیں، تاریخی تحریریں ہیں، کچھ پرانے سرکاری کاغذات، برطانوی خط و کتابت اور کچھ دوسرے ریکارڈز بھی۔ بالکل۔ تو آج کوشش یہ ہے کہ ان ذرائع سے قطب الدین خان کی پوری کہانی کو سمجھا جائے، ان کا اقتدار تک پہنچنا، حکمرانی کے چیلنجز، خاص طور پہ وہ رنجیت سنگھ سے تعلقات کیسے بدلے اور آخر میں کیا ہوا ان کے ساتھ۔ اور یہ سمجھنا دیکھیں بہت ضروری ہے کہ یہ کون سا وقت تھا، 18ویں صدی کا بالکل آخر، 19ویں صدی کا آغاز۔ مغل سلطنت تو آپ سمجھے بس ختم ہی ہو رہی تھی، ہاں بالکل۔ اور پنجاب میں سکھ طاقت ابھر رہی تھی بہت تیزی سے، انگریز بھی آہستہ آہستہ آ رہے تھے۔ تو قصور جو لاہور کے اتنا قریب تھا، اس کی ایک خاص اسٹریٹجک اہمیت بن گئی تھی اس ساری صورتحال میں۔ صحیح۔ قطب الدین خان کی کہانی اسی سیاسی ہلچل اور طاقت کی کشمکش کے بیچ میں ہمیں نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پھر اس کہانی کی تھوڑی گہرائی میں اترتے ہیں۔ قطب الدین خان کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ذرائع تو کہتے ہیں کہ وہ پہلے مغل فوج میں تھے۔ جی بالکل۔ یہ ایک عام گھڑ سوار سے قصور جیسے شہر کے حکمران تک یہ کیسے ممکن ہوا؟ دراصل ان کا کیریئر شروع ہوا مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی کے زمانے میں۔ فوج میں ایک گھڑ سوار تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا وہ زمانہ تھا جب دہلی کی مغل حکومت مالی طور پر بہت ہی کمزور ہو چکی تھی۔ اچھا۔ خزانہ خالی۔ بالکل، خزانہ خالی تھا، اور فوجیوں کو وقت پر تنخواہیں ملنا وہ بھی ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ تو ظاہر ہے ایسی صورتحال میں بہت سے لوگ دوسرے راستے دیکھتے تھے۔ تو انہوں نے بھی پھر مغل ملازمت چھوڑ دی۔ یہ تو بڑا قدم رہا ہوگا، مغل فوج کی نوکری چھوڑنا۔ جی ہاں، حالات ہی ایسے تھے کہ یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ وہ اپنے بڑے بھائی نظام الدین خان ان کے ساتھ دہلی چھوڑ کر قصور آ گئے۔ اچھا، قصور آ گئے۔ جی، یہاں آ کر انہوں نے نبی بخش نامی ایک مقامی پٹھان سردار تھے، ان کی ملازمت کر لی۔ ان کا قصور شہر اور آس پاس کے کچھ علاقوں پر اثر تھا، تو یہ ایک طرح سے قسمت آزمائی تھی آپ کہہ لیں۔ ایک غیر یقینی مستقبل کی طرف قدم۔ بالکل۔ اور پھر قسمت نے ساتھ دیا، نبی بخش کی ملازمت سے قصور کے حکمرانی تک کا سفر کیسے طے ہوا؟ ہوا یہ کہ نبی بخش کی وفات ہو گئی تو قصور میں ایک طرح کا خلا پیدا ہو گیا۔ قطب الدین اور ان کے بھائی نظام الدین، انہوں نے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا۔ اچھا۔ جی، آہستہ آہستہ اپنا اثر بڑھانا شروع کیا۔ ذرائع میں ایک بڑی دلچسپ بات ملتی ہے کہ انہوں نے شہر کے جو امیر لوگ تھے، باثر لوگ تھے، ان سے تقریباً 1,00,000 روپے اکٹھے کیے۔ 1,00,000 روپے؟ جی، اور یہ اس زمانے میں بہت بہت بڑی رقم تھی۔ یقیناً۔ تو اس رقم کا کیا یہی ان کے اقتدار کی کنجی بنی؟ بالکل، اسی رقم سے انہوں نے اپنی ذاتی فوج تیار کی۔ ایک منظم فوجی طاقت جب ہاتھ میں آ گئی تو وہ زیادہ پر اعتماد ہو گئے۔ 1794 تک آتے آتے وہ نہ صرف اپنا اثر بنا چکے تھے بلکہ پورے قصور شہر اور اس کے ساتھ والے علاقوں پر مکمل قبضہ کر چکے تھے۔ اچھا۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد دونوں بھائیوں نے علاقے بھی بانٹ لیے۔ کھڈیاں کا علاقہ قطب الدین کو ملا اور شہر کا جو مین کنٹرول تھا وہ نظام الدین خان نے سنبھالا۔ تو یوں ایک سابق مغل سپاہی اب ایک علاقے کا حکمران بن گیا؟ جی، ایک نیم خود مختار حکمران۔ تو یہاں سے ان کی حکمرانی شروع ہوتی ہے، لیکن پنجاب کا نقشہ تو تیزی سے بدل رہا تھا۔ لاہور میں رنجیت سنگھ طاقت پکڑ رہے تھے، ان کے ساتھ قطب الدین کے تعلقات کیسے رہے؟ یہ تعلقات آپ دیکھیں شروع سے ہی بڑے پیچیدہ تھے، محتاط تھے۔ 1801 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے جو ابھی اپنی طاقت جما رہے تھے، قصور پر حملہ کیا۔ اچھا، حملہ کیا؟ جی، یہ ایک طرح سے طاقت کا امتحان تھا۔ براہ راست جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن ایک صلح نامہ ہو گیا۔ صلح نامہ؟ جی، اس معاہدے کے تحت نظام الدین خان جو اس وقت زیادہ با اختیار تھے قصور میں، انہوں نے اپنے بھائی قطب الدین کو کچھ فوجی دستوں کے ساتھ لاہور دربار بھیج دیا۔ تکنیکی طور پر یہ رنجیت سنگھ کی بالادستی ماننے جیسی بات تھی، اور قصوری فوج کا یہ دستہ اب لاہور دربار کا یعنی رنجیت سنگھ کی مرکزی حکومت کا حصہ سمجھا جانے لگا۔ لیکن پھر ایک ڈرامائی موڑ آ گیا، نظام الدین خان کا قتل ہو گیا۔ جی بالکل، اگلے ہی سال 1802 میں نظام الدین خان کو ان کے اپنے ہی بہنوئیوں نے قتل کر دیا۔
وجہ؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ کوئی جاگیر یا زمین کا تنازع تھا۔ یہ واقعہ البتہ قطب الدین خان کے لیے ایک بڑا اہم موڑ ثابت ہوا۔ بھائی کے قتل کے بعد قصور کی ساری حکمرانی، سارا اختیار اب سیدھا قطب الدین خان کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو اب وہ قصور کے بلا شرکت غیر حکمران تھے۔ ذرائع میں ان کی رہائش گاہ کا بھی کچھ ذکر ملتا ہے؟ ہاں، کچھ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ ان کی رہائش کا قصور شہر کے اندر ہی تھی، کوٹ اعظم خان کے دروازے کے ساتھ ایک گلی میں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ اس حویلی کے کچھ آثار آج بھی شاید موجود ہیں۔ اچھا، جو اس دور کی یاد دلاتے ہیں۔ اب جب پوری حکمرانی ان کے ہاتھ آ گئیں تو یقیناً انہوں نے اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کا سوچا ہوگا۔ کیا انہوں نے دفاعی طور پر قصور کو مضبوط کیا؟ خاص طور پر رنجیت سنگھ کی طاقت بڑھ رہی تھی، اس کے پیش نظر کوشش ضرور کی۔ ایک تجویز یہ بھی تھی کہ قصور شہر کے ارد گرد جتنے چھوٹے چھوٹے قلعہ نما کوٹ تھے نا، مختلف سرداروں کے، ان سب کو گرا دیا جائے اور ان کی جگہ شہر کے گرد ایک بڑا مضبوط ایک ہی قلعہ بنایا جائے۔ یہ تو سمجھداری کی بات لگتی ہے۔ منصوبہ تو اچھا تھا، لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ شاید اندرونی اختلافات تھے یا پیسے کی کمی، اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ البتہ ایک اہم قدم انہوں نے یہ اٹھایا کہ جنوب میں جو طاقتور ریاست تھی ملتان، وہاں کے نواب مظفر خان کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کر لیا۔ اچھا، ڈیفنس پیکٹ۔ جی، مقصد یہ تھا کہ اگر رنجیت سنگھ حملہ کرے تو ملتان مدد کو آئے گا۔ لیکن یہ اتحاد، یہ تیاریاں رنجیت سنگھ کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہوئیں۔ آخرکار ٹکراؤ کیسے ہوا؟ 1807 تک آتے آتے حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ قطب الدین غالباً خود کو کچھ زیادہ ہی مضبوط سمجھنے لگے تھے، اور انہوں نے لاہور دربار سے مزید تعاون کرنے یا وہ جو پہلے والی بالادستی تھی اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ بلکہ جب رنجیت سنگھ نے اپنا ایک بہت قابل اور معتبر نمائندہ فقیر عزیز الدین ان کو بات چیت کے لیے قصور بھیجا۔ جی، فقیر عزیز الدین تو بہت اہم تھے۔ بالکل۔ تو ذرائع کے مطابق قطب الدین نے نہ صرف ان کی بات نہیں مانی بلکہ ان کی بے عزتی کر کے انہیں واپس بھیج دیا۔ اب یہ تو رنجیت سنگھ کے لیے سیدھا چیلنج تھا۔ اور رنجیت سنگھ کا رد عمل پھر فوری اور فیصلہ کن رہا ہوگا۔ جی بالکل۔ 1807 میں رنجیت سنگھ نے پوری فوجی طاقت سے قصور پر حملہ کر دیا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی لڑائی نہیں تھی، ایک بھرپور جنگ تھی۔ قطب الدین اور ان کی فوج نے مقابلہ تو سخت کیا، لیکن وہ اکیلے پڑ گئے۔ ملتانی فوج نہیں آئی، وہ معاہدہ نہیں پہنچی، وہ مدد نہیں آئی۔ قطب الدین اور ان کے سپاہی شہر کے قلعے میں بند ہو گئے۔ محاصرہ کتنا چلا اور پھر انجام کیا ہوا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ تقریباً 2 مہینے یہ محاصرہ چلا۔ قصوری فوج نے بڑی بہادری دکھائی، لیکن آخر کار سکھ فوج نے بارود استعمال کر کے قلعے کی ایک دیوار میں شگاف ڈال دیا۔ اوہو! اور بس اس شگاف سے سکھ فوجی شہر میں داخل ہو گئے۔ شدید لڑائی ہوئی، شہر میں کافی قتل و غارت بھی ہوئی، جیسا کہ اس زمانے کی جنگوں میں ہوتا تھا۔ اور قطب الدین خان کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں لاہور لے جایا گیا۔ یہ قصور کی جو نیم خود مختار حیثیت تھی اس کا مکمل خاتمہ تھا۔ اب قصور سیدھا لاہور دربار کے نیچے آ گیا نہیں تھی۔ ہمارے پاس دہلی میں جو اس وقت برطانوی ریزیڈنٹ تھے آرچیبالڈ سیٹن، جی، ان کی 11 اگست 1807 کی ایک رپورٹ کا حوالہ ہے۔ ریزیڈنٹ آپ سمجھے کمپنی کا ایک طرح سے سفیر ہوتا تھا جو مقامی ریاستوں پر نظر رکھتا تھا۔ صحیح۔ سیٹن نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ اگرچہ رنجیت سنگھ نے حال ہی میں ملتان پر بھی ایک اہم کامیابی حاصل کی تھی، لیکن قصور کی فتح اور نواب قطب الدین جیسے مضبوط دشمن کی شکست نے مہاراجہ کے حوصلے کہیں زیادہ بلند کر دیے ہیں۔ اچھا۔ اس فتح نے نہ صرف رنجیت سنگھ کی فوجی ساخت بڑھائی بلکہ پورے علاقے میں ان کے سیاسی عزم کا بھی ایک واضح پیغام دیا۔ تو قصور ہاتھ سے گیا، آزادی ختم ہوئی، لیکن قطب الدین خان کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ یہ بات تو حیران کن ہے کہ شکست کے بعد رنجیت سنگھ نے انہیں قتل نہیں کیا یا قید میں نہیں رکھا بلکہ ایک جاگیر دے دی۔ یہ رنجیت سنگھ کی سیاست کا ایک خاص پہلو تھا۔ وہ ہارے ہوئے دشمنوں کو اگر وہ دوبارہ خطرہ نہ بن سکتے ہوں تو کبھی کبھی اپنے سسٹم میں شامل کر لیتے تھے۔ انہوں نے قطب الدین خان کو دریائے ستلج کے پار ممڈوٹ کی جاگیر دے دی۔ جاگیر مطلب ایک علاقہ جس کی آمدنی جاگیردار کو ملتی تھی، بدلے میں اسے فوجی خدمات دینی ہوتی تھیں یا نذرانہ دینا ہوتا تھا۔ کتنی بڑی تھی یہ جاگیر؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ 84 گاؤں تھے۔ شروع میں شرط تھی 300 گھڑ سوار
مہیا کرنے کی اور 5,000 روپے سالانہ لاہور دربار کو دینے کی۔ اچھا، لیکن بعد کے ریکارڈز میں 100 گھڑ سوار رکھنے کا ذکر ملتا ہے۔ ممڈوٹ میں ان کا ایک قلعہ بھی تھا جس کے کچھ آثار آج بھی ہیں۔ اب وہ بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس BSF کے کنٹرول میں ہے۔ تو اب ان کی حیثیت بالکل بدل گئی، ایک آزاد حکمران سے مہاراجا رنجیت سنگھ کے ماتحت جاگیردار۔ کیا انہیں اس نئی حیثیت میں مہاراجا کے لیے کوئی اہم فوجی خدمات بھی دینی پڑی؟ جی ہاں، بالکل۔ اب وہ لاہور دربار کے وفادار جاگیردار تھے تو انہیں فوجی مہمات میں حصہ لینا پڑتا تھا۔ 2 مہمات کا ذکر خاص طور پر ملتا ہے۔ ایک کشمیر مہم تھی۔ کشمیر مہم کب؟ مختلف ذرائع 1812 یا 1814 بتاتے ہیں۔ رنجیت سنگھ نے قطب الدین کو ایک فوجی دستے کے ساتھ آگے بھیجا۔ جب وہ راجوڑی کے علاقے میں پہنچے تو شدید برف باری ہو رہی تھی۔ قطب الدین، جو شاید پہاڑی جنگ کا تجربہ رکھتے تھے، انہوں نے رنجیت سنگھ کو پیغام بھیجا کہ موسم بہت خراب ہے، اس وقت حملہ کرنا ٹھیک نہیں، خطرناک ہو سکتا ہے۔ کیا رنجیت سنگھ نے مانا ان کا مشورہ؟ نہیں مانا۔ رنجیت سنگھ نے ان کے مشورے کو نظر انداز کیا اور حملے کا حکم دے دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سکھ فوج کو بہت مشکلات ہوئیں اور وہ مہم ناکام ہو گئی۔ اس سے قطب الدین کی فوجی سمجھ بوجھ کا تو پتہ چلتا ہے۔ جی، لیکن یہ بھی کہ آخری فیصلہ تو مہاراجا کا ہی تھا۔ اور دوسری کون سی مہم تھی جس میں انہوں نے حصہ لیا؟ وہ تھی 1818 کی مشہور ملتان مہم۔ اس مہم کا مقصد تھا ملتان کے نواب مظفر خان سدوزئی کو ہرا کر ملتان کو سیدھا لاہور کے کنٹرول میں لانا۔ ٹھیک۔ قطب الدین خان اس مہم میں اپنے 100 گھڑ سواروں کے دستے کے ساتھ شریک ہوئے۔ یہاں ایک دلچسپ بات ہوئی۔ رنجیت سنگھ نے قطب الدین کو کچھ اور سرداروں کے ساتھ نواب مظفر خان کے پاس سفیر بنا کر بھیجا۔ سفیر؟ انہیں کیوں؟ وجہ ان کے پرانے تعلقات تھے۔ جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا نا، قصور پر حکمرانی کے دوران قطب الدین نے نواب مظفر خان سے دفاعی معاہدہ کیا تھا۔ اچھا، ہاں یاد آیا۔ تو رنجیت سنگھ نے شاید سوچا کہ ان پرانے تعلقات کی وجہ سے قطب الدین نواب مظفر کو ہتھیار ڈالنے پر منا لیں گے۔ اگرچہ یہ کوشش ناکام رہی اور ملتان کی فتح تو پھر خون ریز جنگ کے بعد ہی ہوئی۔ یہ بھی کیا ستم ظریفی ہے؟ جس نواب سے کبھی مدد مانگی تھی اب اسی کے خلاف لڑنا پڑ رہا تھا اور اسے ہتھیار ڈالنے کا پیغام دینا پڑ رہا تھا۔ بالکل، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی ذاتی حیثیت کتنی بدل گئی تھی۔ ویسے ایک بات اور، ذرائع میں یہ بھی ذکر ہے کہ رنجیت سنگھ نے 1810 میں ملتان پر پہلے حملے کا ایک جواز یہ بھی بنایا تھا کہ نواب ملتان نے 1807 والی قصور جنگ میں قطب الدین کی خفیہ مدد کی تھی۔ جی، یہ الزام تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ رنجیت سنگھ نے یہ الزام لگایا تھا، لیکن نواب ملتان مظفر خان نے ہمیشہ اس کی تردید کی۔ انہوں نے کہا یہ صرف افواہ ہے۔ اب سچائی کیا تھی کہنا مشکل ہے، لیکن یہ واقعہ اس دور کی پیچیدہ سیاست کو ضرور دکھاتا ہے کہ کیسے الزامات کو فوجی کارروائیوں کا بہانہ بنایا جا سکتا تھا۔ منڈوٹ میں بطور جاگیردار ان کی زندگی کیسی چل رہی تھی؟ کیا رنجیت سنگھ سے تعلقات ٹھیک ٹھاک رہے؟ ہمیشہ ٹھیک نہیں رہے۔ ماتحت تو تھے، لیکن ان پر گہری نظر رکھی جاتی تھی۔ جیسے 1824 میں ان پر الزام لگا کہ انہوں نے لاہور سے مویشی چوری کروائے ہیں۔ اچھا؟ جی، اور اس الزام پر رنجیت سنگھ نے ان پر 12,567 روپے کا بھاری جرمانہ عائد کر دیا۔ وہ کافی بڑی رقم۔ جی، یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اگرچہ وہ بڑے جاگیردار تھے، لیکن ان کی پوزیشن مکمل محفوظ نہیں تھی۔ وہ کسی بھی وقت مہاراجا کی ناراضگی کا شکار ہو سکتے تھے۔ شاید اسی عدم تحفظ کی وجہ سے انہوں نے انگریزوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ 1826 میں قطب الدین خان نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایک درخواست بھیجی۔ کیا درخواست تھی؟ درخواست یہ تھی کہ ان کی جو ممڈوٹ کی جاگیر ہے اسے برطانوی تحفظ دیا جائے۔ یہ درخواست اس وقت کے گورنر جنرل لارڈ ولیم ایم ہرٹس تک پہنچائی گئی۔ یہ ایک طرح سے رنجیت سنگھ کے اثر سے نکل کر انگریزوں کی پناہ میں آنے کی کوشش تھی۔ لیکن انگریزوں نے کیا کہا؟ کہ انہوں نے مدد کی؟ نہیں، انگریزوں نے درخواست رد کر دی۔ وجہ بالکل سیاسی اور اسٹریٹجک تھی۔ ممڈوٹ کا علاقہ اگرچہ ستلج پار تھا، لیکن وہ صاف طور پر رنجیت سنگھ کے اثر والے علاقے میں آتا تھا۔
اس وقت انگریزوں کی پالیسی تھی کہ رنجیت سنگھ سے اچھے تعلقات رکھنے ہیں، کیونکہ وہ انہیں شمال مغرب میں ایک بفر سٹیٹ سمجھتے تھے۔ وہ رنجیت سنگھ کو ناراض کر کے اپنی اسٹریٹجک پوزیشن خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ صحیح۔ 12 مارچ 1827 کے خط کا خلاصہ بھی یہی بتاتا ہے کہ قطب الدین نے دوبارہ درخواست دی، لیکن انگریزوں کا موقف وہی رہا: ہم رنجیت سنگھ کے معاملات میں دخل نہیں دیں گے۔ یہ تو قطب الدین کے لیے بڑی مایوسی ہوئی ہوگی۔ یقیناً۔ اب آتے ہیں ان کی زندگی کے آخری حصے اور کچھ خاندانی معاملات کی طرف۔ ان کی شادی کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ ان کی شادی ہوئی تھی ملک کھیوا خاں کسوریا کی بیٹی سے۔ ملک کھیوا خاں خود بھی ایک دلچسپ کردار تھے۔ اچھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کا تعلق اصل میں سرسا کے بھٹی راجپوتوں سے تھا۔ خاندان بعد میں مسلمان ہوا، قصور میں اہم شخصیت تھے۔ جب قطب الدین کو شکست کے بعد ممڈوٹ بھیجا گیا تو ملک کھیوا خاں بھی ان کے ساتھ ہی ممڈوٹ چلے گئے۔ وہ بھی ساتھ گئے؟ جی، اور وہاں انہوں نے بھی رنجیت سنگھ کی ملازمت کر لی۔ الدین کو قتل کیا گیا تھا؟ جی ہاں، یہ وہی فتح الدین تھے، نظام الدین خان کے بیٹے۔ قطب الدین نے 1817 میں رنجیت سنگھ سے فتح الدین کے لیے ملازمت کی سفارش بھی کی تھی، جو مان لی گئی تھی۔ اچھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ فتح الدین کے دل میں ممڈوٹ کی جاگیر حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ وہ شاید یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ان کے والد قصور کے اصل حکمران تھے تو جانشینی کا حق ان کا زیادہ بنتا ہے۔ اور یہ خواہش پھر خونی شکل اختیار کر گئی؟ بدقسمتی سے ایسا ہی ہوا۔ 1832 میں فتح الدین نے ممڈوٹ میں اپنے چچا نواب قطب الدین خان پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ او خدایا! مقصد صاف تھا، جاگیر پر قبضہ کرنا۔ کیا قطب الدین بچ گئے اس حملے میں؟ فوری طور پر تو جان نہیں گئی، لیکن شدید زخمی ہوئے۔ زخمی حالت میں وہ کسی طرح بھاگ کر امرتسر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ امرتسر؟ جی، جو سکھوں کا مقدس شہر تھا اور ایک محفوظ جگہ سمجھی جاتی تھی، لیکن ان کے زخم بہت گہرے تھے۔ وہ چند دن ہی زندہ رہ سکے اور 1832 میں امرتسر میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو قصور کے آخری حکمران کا انجام اپنے ہی بھتیجے کے ہاتھوں ہوا؟ جی بالکل۔ یہ تو بہت ہی افسوسناک انجام ہے۔ ان کے بعد ممڈوٹ کی جاگیر کا کیا بنا؟ کیا وہ فتح الدین کو مل گئی جس نے حملہ کیا تھا؟ نہیں، رنجیت سنگھ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے ممڈوٹ کی جاگیر فتح الدین سے چھین لی اور اسے مقتول نواب قطب الدین کے بیٹے جمال الدین خان کو دے دی۔ اچھا۔ تو اگرچہ قطب الدین کی جان گئی، جاگیر ان کے خاندان میں ہی رہی۔ یہ تو ایک غیر معمولی زندگی کی کہانی ہے۔ عروج بھی، زوال بھی، جنگ، امن، وفاداری، دھوکہ، سب کچھ ہے۔ آج ان کی وراثت کو کیسے یاد کیا جاتا ہے؟ ان کا خاندان جو نواب آف ممڈوٹ کہلایا، وہ تقسیم ہند 1947 تک ممڈوٹ میں رہا۔ تقسیم کے بعد یہ خاندان ہجرت کر کے پاکستان آ گیا، لاہور میں آباد ہوا۔ جی۔ ان کے پڑپوتے نواب افتخار حسین خان آف ممدوٹ، وہ تو بہت اہم سیاسی شخصیت بنے۔ قیام پاکستان کے بعد متحدہ پنجاب کے پہلے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ اوہ اچھا۔ جی، یہ خاندان آج بھی پاکستان کی سیاست اور سماج میں موجود ہے۔ اور ایک دلچسپ بات، ثقافتی حوالے سے ہندوستان کے سرکاری ٹی وی چینل دوردرشن پر ایک ڈرامہ سیریل آیا تھا، مہاراجا رنجیت سنگھ۔ ہاں، سنا ہے۔ اس کی قسط نمبر 40 میں نواب قطب الدین خان کا کردار بھی دکھایا گیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تاریخ میں ان کی اہمیت کو مانا جاتا ہے۔ تو اگر ہمیں ساری گفتگو کا خلاصہ کریں، قطب الدین خان کی زندگی ہمیں کیا دکھاتی ہے؟ کون سی اہم باتیں ہیں؟ دیکھیں، قطب الدین خان کی زندگی دراصل اس دور کی ایک مکمل تصویر ہے۔ ایک عام سپاہی سے شروع کر کے اپنی قابلیت اور حالات کی مدد سے ایک ریاست کا حکمران بن جانا، جی۔ پھر وقت کی سب سے بڑی طاقت رنجیت سنگھ سے ٹکرا کر ہارنا، اور پھر اسی حکمران کے ماتحت ایک جاگیردار بن کر باقی زندگی گزار دینا۔ یہ ذاتی عزم، سیاسی بقا کی جدوجہد، بدلتی وفاداریاں اور قسمت کے اتار چڑھاؤ کی ایک کلاسک مثال ہے۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ کیسے بڑے تاریخی واقعات جیسے مغلوں کا زوال، سکھوں کا عروج اور ذاتی عوامل جیسے خاندانی دشمنی، ذاتی فیصلے، یہ سب مل کر کسی ایک انسان کی زندگی بناتے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے ہمارے لیے آج؟ یہ کہانی قیادت کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ خاص طور پر مشکل، غیر یقینی حالات میں فیصلے کرنے کے بارے میں۔
یہ سوچنا ہی کتنا عجیب ہے کہ ایک شخص جو کبھی خود مختار حکمران تھا، اسے اپنی آزادی کھو کر اسی فاتح کی نوکری کرنی پڑے جس نے اسے ہرایا تھا۔ جی، یہ طاقت، سمجھوتا، بقا اور شاید اندر ہی اندر کی کشمکش، کیسی نفسیاتی حالت ہوگی۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ ہم نے دیکھا کہ قطب الدین نے برطانوی تحفظ مانگا، لیکن انگریزوں نے رنجیت سنگھ سے اپنے تعلقات کی وجہ سے انکار کر دیا۔ جی، ذرا سوچئے، اگر اس وقت انگریز اپنی پالیسی بدلتے اور رنجیت سنگھ کے زیر